دنیا کے نقشے پر نا تو جگہ ایسی ہیں جہاں تاریخ، جغرافیہ اور طاقت سب ایک ہی جگہ آ کر مل جاتے ہیں، اور یہ شاید ان سب میں سے سب سے اہم مقام ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں صرف ایک چھوٹی سی غلطی پورے دنیا کی معیشت کو تباہ کر سکتی ہے اور شاید دنیا کو ایک نئی جنگ کی آگ میں دھکیل سکتی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر پانی کا صرف 30 میل چوڑا راستہ پوری عالمی معیشت کو یرغمال بنا کیسے سکتا ہے؟ سوال سننے میں تو بہت سادہ سا لگتا ہے، لیکن اس کا جواب وہ بہت پیچیدہ ہے۔ تو آئیے اس سوال کی تہہ تک چلتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جس جگہ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے آبنائے ہرمز۔ سیدھی سی بات ہے، جب تک یہ کھلی ہے دنیا کی خوشحالی چلتی رہتی ہے، لیکن جس دن یہ بند ہو گئی سمجھ لیں کہ ایک عالمی بحران شروع ہو گیا۔ یہ اتنی اہم کیوں ہے؟ آئیے اس کو تھوڑا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، آبنائے ہرمز کی اہمیت کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں عالمی تجارت کی ایک بنیادی چیز کو سمجھنا پڑے گا، اور وہ چیز کہلاتی ہے میریٹائم چوک پوائنٹس۔ تو یہ چوک پوائنٹس ہیں کیا چیز؟ بالکل سادے لفظوں میں یہ سمندر کے وہ تنگ راستے ہیں جہاں سے دنیا کی تجارت کا ایک بہت بڑا حصہ گزرتا ہے۔ ان کو آپ عالمی تجارت کی شاہ رگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ذرا سوچئے، دنیا کی تقریباً 80% تجارت سمندری راستوں سے ہوتی ہے۔ اب اگر ان میں سے کوئی ایک شاہ رگ بھی بند ہو جائے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پوری عالمی معاشیت کا نظام کیسے رک سکتا ہے۔ اس کی طاقت کا اندازہ ہمیں حال ہی میں ہوا۔ یاد ہے مارچ 2021 میں جب ایک جہاز سوئز کنال میں پھنس گیا تھا؟ صرف 6 دن کی اس رکاوٹ نے دنیا کو $10 ارب کا نقصان پہنچایا تھا۔ یہ واقعہ بالکل صاف صاف بتاتا ہے کہ یہ چوک پوائنٹس کتنے نازک ہیں اور کتنے ضروری۔ لیکن دنیا میں تو اور بھی چوک پوائنٹس ہیں، پھر آبنائے ہرمز کو یہ سب سے خطرناک کیوں مانا جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب خلیج فارس کے اندر چھپے ایک خزانے میں ہے۔ تو خلیج فارس کے گرد یہ 8 ممالک آتے ہیں: ایران، عراق، کویت، سعودی عرب، بحرین، قطر، متحدہ عرب امارات اور عمان، اور یہ 8 ممالک مل کر دنیا کا انرجی پاور ہاؤس بناتے ہیں۔ اب ذرا اس نمبر پر غور کیجئے۔ انہی 8 ممالک کے پاس پوری دنیا کے تیل کے ذخائر کا آدھا حصہ ہے۔ جی ہاں، 50%۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو اس خطے کو پوری دنیا کے لیے لازمی بنا دیتی ہے۔ اور بات صرف تیل پر ہی ختم نہیں ہوتی۔ دنیا کی 40% قدرتی گیس کے ذخائر وہ بھی یہیں موجود ہیں۔ تو یہ نمبرز صاف ظاہر کرتے ہیں کہ یہ خطہ انرجی کا وہ مرکز ہے جس پر پوری دنیا انحصار کرتی ہے۔ تو اگلا سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ آخر یہ اتنی انرجی دنیا تک پہنچتی کیسے ہے، اور وہ کون سی بڑی معیشتیں ہیں جن کی لائف لائن اس انرجی سپلائی سے جڑی ہوئی ہے۔ دیکھیے، خلیج فارس سے نکلنے والا تیل اور گیس کا ہر قطرہ عالمی مارکیٹ تک پہنچنے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی راستے سے گزرتا ہے، اور وہ راستہ ہے 30 میل چوڑی آبنائے ہرمز۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ اور یہ جو انحصار ہے، اس کی تصویر یہاں بالکل صاف نظر آتی ہے۔ دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت چین اپنے پیٹرولیم امپورٹس کا تقریباً 45% اسی راستے سے حاصل کرتا ہے۔ پھر جاپان کو دیکھیں، تیسری بڑی معیشت، اپنی ٹوٹل انرجی کا 80%۔ بھارت کو 70% تیل اور 50% گیس یہیں سے ملتی ہے، اور جنوبی کوریا اپنے تیل کا 70% اسی آبنائے ہرمز کے ذریعے منگواتا ہے۔ ظاہر ہے، جب کسی جگہ کی معاشی اہمیت اتنی زیادہ ہو تو وہاں سیاسی اور جغرافیائی کشمکش کا پیدا ہونا تو لازمی ہے، اور آبنائے ہرمز اسی کشمکش کا مرکز ہے۔ یہاں اصل میں 2 بڑی طاقتوں کے مفادات آمنے سامنے ہیں۔ ایک طرف ہے ایران۔ اس کی جغرافیائی پوزیشن ایسی ہے کہ اسے اس آبنائے پر ایک زبردست اسٹریٹجک کنٹرول حاصل ہے۔ اور پھر دوسری طرف ہے امریکہ، جس نے اس خطے میں درجنوں فوجی اڈے بنا رکھے ہیں، اور ان کا بنیادی مقصد صرف ایک، تیل کی عالمی سپلائی کو ہر قیمت پر یقینی بنانا۔ اور یہی شدید تناؤ ہمیں اس پوری بحث کے سب سے اہم اور سب سے سنگین سوال کی طرف لے آتا ہے کہ اگر آبنائے ہرمز کو لمبے عرصے کے لیے بند کر دیا گیا تو پھر ہوگا کیا؟ اس کے نتائج ایک ڈومینو ایفیکٹ کی طرح پوری دنیا میں پھیلیں گے۔ جیسے ہی انرجی کی سپلائی لائن کٹے گی، چین، جاپان، بھارت اور جنوبی کوریا جیسی بڑی معیشتیں چند ہفتوں کے اندر تباہی کے کنارے پہنچ جائیں گی۔
خلیجی ممالک کی اکنامیز بھی بیٹھ جائیں گی اور پوری دنیا ایک ایسے معاشی بحران میں چلی جائے گی جس کی مثال شاید تاریخ میں نہ ملتی ہو۔ لیکن معاشی تباہی شاید اس کہانی کا انجام نہ ہو بلکہ آغاز ہو۔ ماہرین کے مطابق اس صورتحال سے پیدا ہونے والا بحران اتنا شدید ہوگا کہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز بن سکتا ہے، اور یہی بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کس طرح پانی کی ایک اتنی سی تنگ پٹی پر پوری دنیا کا امن اور اس کی خوشحالی ٹکی ہوئی ہے۔